السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ناول کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا کہ قسط نمبر 9 کے شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سارا، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، مگر اس طرح بدتمیزی کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، سدرا نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹا تھا اور پھر فوراً ہی شمس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ آئیے۔ وہ فوری طور پر انہیں یہاں سے لے جانا چاہتی تھیں جو سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ تم جاؤ، میں مزید اس کی وہ باتیں سننا چاہتا ہوں جو یہ مجھے سمجھانا چاہتی ہے۔ بچی ہوئی سخت آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے ہنی کو ان کی سمت بڑھا کر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ بس چلیں میرے ساتھ، بے طرح خوفزدہ ہو کر بولتے سدرا نے ملتجی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا ہے تم جاؤ اور پیچھے پلٹ کر بھی مت دیکھنا۔ شمس کے یکدم ہی بھڑک اٹھنے پر وہ بری طرح گھبرا کر ہنی کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی تھیں، مگر ان کا دل کانپ رہا تھا۔ فکر انہیں یہ نہیں تھی کہ وہ سارا کو یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے، خوف اس چیز کا تھا کہ شمس کو وہ سارا کے سامنے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ان کی موجودگی سے بھی کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں تھا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح سارا کی زبان کو قابو کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی تھیں۔ اب کہو مزید کیا کہنا ہے تم نے، سمجھاؤ مجھے، موجود ہوں تمہارے سامنے۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس طرح مجھ پر حاوی ہو کر آپ مجھے ہراساں کر دیں گے، زبان بند کر دیں گے میری؟ وہ زہر خون لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں تمہاری زبان بند نہیں کروں گا، کاٹ دوں گا اسے اگر اس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی۔ وہ شدید طیش میں بولے تھے۔ بنیادیں کیا، میں آپ کو تو ہلا کر رکھ دوں گی اگر آپ نے مجھے اب اپنے اس گھر میں بے عزت کیا۔ وہ بھی انہی کے لہجے میں بولی تھی۔ اتنا دم ہے تم میں جو مجھے ہلا کر رکھو گی؟ اس گھر کے کسی فرد کو عزت دی ہے تم نے جو اپنے لیے عزت چاہتی ہو؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے۔ کسی ایک بھی رشتے کو عزت اور احترام دیا ہے تم نے؟ تم تو وہ ہو جسے اپنی بہن کی پرواہ ہے نہ اس کے بسے ہوئے گھر کی۔ یہ روش اپنا کر تم اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لو گی۔ آپ نے جو رنگ چڑھائے ہیں ان پر اب اس کے بعد کسی رنگ کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ آپ کی بیوی بننے کے بعد وہ میری بہن رہی کہاں ہے؟ وہ تو بس ایک کٹ پتلی ہے جو آپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ درمیان میں ہی دھاڑے تھے۔ اس قابل تو بنو پہلے کہ کوئی تمہارا بن سکے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بہن نہیں رہی تو سوچو، غور کرو اپنی حرکتوں پر جو ماضی میں کرتی رہی ہو اور اب تک جاری رکھے ہوئے ہو۔ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بولے تھے۔ بات کوئی بھی ہو، پردے میں رہ کر آپ نے دل کے پھپھولے ضرور پھوڑنے ہوتے ہیں۔ وہ بری طرح تپ کر بولی تھی۔ ارے، شمال میں گئی بہن اور جنوب میں گیا بھائی، میں چاہوں تو چٹکیوں میں اسے یہاں سے لے جا سکتی ہوں اور آپ پیٹتے رہیے گا لکیر، آنکھیں نکال دوں گا تمہاری اگر اس کی طرف نظر بھی اٹھائی تم نے۔ چٹکیوں میں لے جانے کی بات کرتی ہو، الو کا پٹھا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے۔ شمس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر ڈالے۔ دوسری جانب انہیں جواباً کچھ کہتے کہتے رک کر اس جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں وہ اپنے کزن کے ساتھ ہی اندر داخل ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی پل بری طرح ٹھٹک کر لاؤنج کی سمت دیکھا تھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دور سے ہی اسے ماحول کی کشیدگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنے کزن کو اوپر اپنے کمرے میں جانے کا کہتا وہ لاؤنج کی سمت بڑھ گیا تھا جہاں ان دونوں کی ہی غصیلی نگاہیں خود پر مرکوز رکھ کر اس کا سارا اعتماد زائل ہونے لگا تھا۔ آؤ دیکھو یہاں بیٹھ کر تماشے اور داد دو اپنی کم عقلی کو، وہ خونخوار لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے جس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شیش ساکت نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا تھا جبکہ سیڑھیاں چڑھتے اس نے بس ایک پل کو رک کر ان کی حقارت سے لبریز آنکھوں کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی پل سرخ چہرے کے ساتھ اوپر اپنے کمرے کی سمت بڑھتی چلی گئی تھی۔ سناٹے میں گھرا وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا جو اب کڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے وہ بغور ان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی ہی حیثیت ہے اس کی آپ کی نظر میں؟ وہ بہت مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کوئی بھی حیثیت نہیں اس کی میری نظر میں اور نہ ہی تمہاری زندگی میں، سنا تم نے؟ بلند آواز میں بھڑکتے ہوئے انہوں نے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اٹھ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے اس سے؟ کیا باور کروانا چاہتے تھے؟ کیا فیصلہ چاہتے تھے اس سے؟
ان سوالوں کے جواب وہ بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر وہ کیسے سمجھائے انہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے اس کے لیے وہ سب کرنا جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ ہستی جس نے اس کے بکھرے وجود کو جوڑا ہے، جو اندھیروں میں اس کی ہم قدم رہی ہے، جس نے ہر لمحہ سائے کی طرح اس کے ساتھ گزارا ہے، روح کی گہرائی میں اتر کر اسے نئے سرے سے سنوارا ہے۔ وہ ہستی جس نے اس کی ذات کو مکمل کیا ہے، جس نے محبت کے جذبے سے اسے روشناس کیا ہے۔ ٹیبل کے گرد بیٹھتے ہوئے شاہ رخ نے کچھ چونک کر ارد گرد نظر دوڑائی تھی اور پھر سدرا کو دیکھا تھا جو شان کے ساتھ ہی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ بھابھی، سارا کہاں ہے؟ اس کے سوال پر سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میرا مطلب ہے سارا کہاں ہے؟ اس بار منمنائے لہجے میں وہ بولا تھا کہ سوال ایسا تھا ہی نہیں جس میں رد و بدل کیا جاتا۔ تایا ابو کی طرف گئی ہے، وہاں سب نے اسے کھانے پر روک لیا ہے، سنجیدگی سے بتاتے ہوئے انہوں نے شمس کو دیکھا جو ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اب کیوں چلی گئی وہاں؟ وہ ناگوار لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، ان کی جانب دیکھے بغیر سدرا بولی تھی۔ دوسری جانب وہ کچھ کہتے کہتے رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے جو گہرے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ٹیبل کے گرد بیٹھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے بھی تایا ابو کی طرف جانا چاہیے، سارا کی وجہ سے ضرور اچھی ڈش بنی ہوگی۔ دل کی خواہش زبان پر لاتے شاہ رخ نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھاؤ خاموشی سے۔ شمس کی غصیلی نظروں نے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ اس کے بغیر تو یہ کھانا بھی زہر لگ رہا ہے، مگر ظالم سماج یہ سچ تسلیم نہیں کرے گا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر شاہ رخ نے سرگوشی کی تھی جس پر شیش نے ایک نگاہ اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی۔ شاہی، یہ بات تو بالکل تم نے سچ کی ہے۔ شان کی بلند آواز پر سبھی اس کی طرف متوجہ تھے جس نے بری طرح بوکھلا کر باری باری ہونکوں کی طرح سب کو دیکھا تھا۔ دوسری جانب شان کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے شیش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لہرائی تھی۔ کون سا سچ کہہ دیا تم نے؟ میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ شمس نے خوشمگی نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا بھابھی کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں رہا، اپنے گناہ گار کانوں سے سنا ہے، میں نے بھی اور چھوٹے بھائی نے بھی۔ شان نے مزے سے مسکراتے ہوئے شاہ رخ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور تم نے ٹھپا لگا دیا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ سدرا نے بگڑ کر ساتھ بیٹھے شان کو دیکھا تھا جو جھٹ سے اٹھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے مضحکہ خیز انداز میں ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ اسے کہتے ہیں اپنے پیروں پر خود کلہاڑی دے مارنا۔ شمس نے مسکراتے ہوئے شان کو دیکھا تھا جو سدرا کی ناگوار نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب خاموش بیٹھے شیش نے ایک گہری نظر ان کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی جس پر نرم تاثرات اور آنکھوں میں چھوٹے بھائی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ کاش وہ سارا کے لیے بھی اتنے مہربان اور نرم ہو جائیں، وہ سوچ رہا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر اس نے پہلے شمس کو باہر جانے کا راستہ دیا اور پھر خود اندر داخل ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں اسے سدرا نظر آ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ بولتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھا تھا۔ تو کیا کھانا کھاتے ہی آ جاتی؟ اس نے حیرت سے سدرا کو دیکھا تھا اور ان کی گود سے شہری کو اٹھا لیا۔ میں تو آ رہی تھی، مگر پھر باہر سب لڑکیوں نے روک لیا۔ باہر موجود ایک ایک بندے کو گھیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی سب کے کہ کوئی ایک تو آئس کریم کھلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ شہری کو پیار کرتے وہ بتا رہی تھی، جبکہ سدرا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کا موڈ بہتر ہے۔ رہ گئے شمس تو ان کا غصہ ختم ہونے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پکڑیں اب اسے، میں تو اپنا سیل فون لینے آئی تھی۔ یکدم ہی یاد آنے پر اس نے شہری کو واپس ان کے حوالے کیا اور سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے رک کر اسے دیکھا تھا جو انتہائی سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ بس ایک نظر اس نے راستے میں آتی سارا کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی اور کترا کر نکلنا ہی چاہتا تھا، مگر وہ سرعت سے اس کے بازو کو تھام کر روک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جانے دو سارا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی شیش نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، وہ بولی تھی۔ پہلے جو نہ ہو وہ کم ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، کیا میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے شکایت کرنے سے بھی میری غیرت نہیں جاگ سکتی، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ سارا نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ میں اور کیا بول سکتا ہوں، میں تو بس اپنی دھجیاں خود اپنی آنکھوں کے سامنے اڑتی دیکھنے کے لیے موجود ہوں، جو میرے لیے قیمتی اور قابل عزت ہے۔ اسے میں خاموشی سے گالیاں کھاتے دیکھتا رہوں تو اس سے زیادہ شرمناک حرکت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سلگتے لہجے اور چیختی ہوئی آواز میں بولتا وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ گیا تھا۔
جبکہ وہ عجلت میں سیل فون کمرے سے لے کر اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی، مگر تب تک اسے دیر ہو گئی تھی۔ بوجھل انداز میں ایک طائرانہ نظر اس نے اطراف میں ڈالی تھی اور پھر گہری سانس بھر کر وہیں برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی تھی۔ دائیں جانب پوشن کے سامنے اسے مومو نظر آئی تھی، اپنے بھائی کے سر پر کھڑی، شاید اسے ہدایتیں دے رہی تھی، جو اپنی بائیک کی دھلائی میں مصروف تھا۔ باقی ساری لڑکیوں کا مجمع اسے گیٹ کی سمت جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ گراؤنڈ میں باسکٹ بال کا گیم عروج پر تھا۔ شور اور سیٹیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ گراؤنڈ کی باؤنڈری کے پاس ہی گھر کے بڑے مرد حضرات کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ شمس بھی وہیں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر بھاگتے بچوں کی تعداد میں چہکتی ہنی کی آواز یہاں تک اسے سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ میں چہرہ ٹکائے وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد پھیلی رونقوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، ہجر کے سمندر میں، تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے، تم کو جو سنانی ہے۔ بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں۔ درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، آنکھ کے جزیرے میں تم نے جو سجایا تھا۔ بات اس دیے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، بات اس گلے کی ہے، جو خلوت میں چور بن کر آتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے۔ بات رت جگہ کی ہے، راستے میں کیسے ہو، بات تخلیق کی ہے، تخلیق کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، تم سے کیا کہیں۔ سیل فون کی آواز پر وہ یکدم چونکی تھی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کال ریسیو کی تھی۔ چاکلیٹ فلیور نہیں ہے سارا، اس کے علاوہ کوئی فلیور تم کھاؤ گی نہیں، کیا کروں؟ ابھرتی آواز پر اس نے چونک کر گیٹ پر لگتے سمگٹے کو دیکھا تھا۔ ارے ان سب نے تمہیں ہی گھیر لیا۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ تمہیں یاد رہا مجھے چاکلیٹ فلیور پسند ہے، کیسے یاد نہیں رہے گا؟ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہارے لیے آئس کریم خریدتا رہا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ جھوٹے انسان، صدیوں پہلے تم نے مجھے آئس کریم کھلائی تھی، وہ بھی صرف 3 بار ہی یہ معجزہ ہو سکا تھا۔ میں نے اخلاقاً تمہیں منع کر دیا تھا، تم نے تو دوبارہ آئس کریم کا نام بھی نہیں لیا، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ اب تو پوچھ رہا ہوں بتا رہی ہو یا اس آئس کریم والے کا بستر یہیں گیٹ کے سامنے لگا دوں؟ وہ عجلت میں بولا تھا۔ رہنے دو اور جانے دو اس بیچارے کو، کیوں روکا ہوا ہے؟ وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر رکو، میں باہر سے تمہارے لیے چاکلیٹ فلیور لے آتا ہوں، وہ بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، ایسا کرو اپنی پسند سے کوئی بھی فلیور لے لو، وہ فوراً بولی تھی۔ ٹھیک ہے، ہنی کے ہاتھ بھیج رہا ہوں، لے لینا۔ ہنی کے ہاتھ سے بچے گی تو ضرور لے لوں گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی تھی، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں شرارت سجائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی فون پر؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دیکھو شارو، مجھے پیار سے سب شاہی کہتے ہیں۔ درمیان میں ہی وہ بڑی ترنگ سے بول اٹھا تھا۔ آپ بھی اگر اسی نام سے پکاریں گی تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اچھا، سارا نے سلگتی نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ ذرا یہی ڈائیلاگ اپنی اس ہمذات کے سامنے کہو، وہ یہیں آ رہی ہے۔ سارا کے اشارے پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہٹتے پلٹا تھا، جہاں مومو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اگلے ہی پل خجل زدہ ہو کر اس نے سارا کو دیکھا تھا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی آگے بڑھ گئی تھی۔ سارا، کم از کم اس وقت بیٹھ کر تم نیوز چینل نہ دیکھا کرو، فوراً چینج کرو، میرا ڈرامہ شروع ہو گیا ہوگا۔ دیکھ لینے دو ورنہ مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ شیری کو کمرے میں سلا کر واپس آتے ہوئے سدرا نے کہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کب یہ ساس بہو کے ڈراموں کے روک لگ گئے۔ بیزاری کے ساتھ اس نے چینل چینج کیا تھا اور سینٹرل ٹیبل سے شام کا اخبار اٹھا لیا تھا۔ صرف آج آخری بار جانے دیں بڑے بھائی، اس کے بعد کبھی کرکٹ کا نام تک آپ کے سامنے نہیں لوں گا۔ شان کی لجاجت بھری آواز پر اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو شمس کے پیچھے ہی منت سماجت کرتا آ رہا تھا، جبکہ شاہ رخ بھی اس کی تقلید میں ہی تھا۔ جب میں منع کر چکا ہوں تو کیوں بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہو؟ ڈے نائٹ میچز کے علاوہ کوئی اور کام رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں؟ ان کے بری طرح جھڑکنے پر سارا نے ترہم آمیز نظروں سے شان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ چند گھنٹوں کی بات ہے، باقی سب بھی تو جا رہے ہیں، شاہ رخ بھی منمنایا تھا۔ باقی سب کھائی میں کودیں گے تو کود جاؤ گے تم بھی؟ شمس نے ناگواری سے اسے گھرکا تھا۔ چپ چاپ جا کر سو جاؤ،
گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو پھر اپنا حشر بھی دیکھ لینا۔ غصیلی نظروں سے ان دونوں کو گھورتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ شان مایوس ہو کر خاموش بیٹھ گیا، مگر شاہ رخ بھناتے ہوئے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ پتہ بھی ہے کہ وہ اجازت نہیں دیں گے، مگر پھر بھی شوق ہے تم دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ سننے کا۔ سدرا بولی تھی، آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کبھی ہماری فیور میں نہیں بولیں گی۔ شاہ رخ نے جل کر کہا تھا، کوئی ڈھنگ کا کام کرو تو فیور بھی لوں۔ سدرا نے اسے گھورا تھا، بھابھی آپ جا کر بات کریں ان سے، آج کا میچ اہم ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ شان نے بچوں کی طرح بسورتے ہوئے کہا تھا، پچھلی بار میں نے تم دونوں کی ضد کرنے پر ان سے یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ آخری بار، اور اب تم دونوں دوبارہ مجھے یہ کہنے کے لیے بول رہے ہو۔ نہ بابا، معاف کرو مجھے، سدرا نے فوراً ہی کہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک ایک چیز کے لیے یہاں اجازت لینی پڑتی ہے۔ شاہ رخ بری طرح جلا کر بولا تھا، تو کیا شطر بے مہار چھوڑ دیں؟ اچھا ہے انہوں نے منع کر دیا، پچھلی بار گئے تھے تو ہاتھا پائی کر کے آئے تھے، اس بار گئے تو جانے کیا ہنگامہ کھڑا کر کے آؤ گے۔ سدرا نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تھا، سدرا تمہیں میری جان کی قسم ہے، اجازت دلاؤ جانے کی۔ شاہ رخ نے جس طرح جذباتی انداز میں کہا تھا، سارا نے بمشکل مسکراہٹ چھپا کر سدرا کو دیکھا۔ مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں ہونے والا، ہمت ہے تو جا کر خود بات کرو۔ سدرا نے فوراً ہی انکار کیا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت تو صرف سارا جی میں ہے۔ شاہ رخ نے شرارتی نظروں سے سارا کی چڑھتی تیوریوں کو دیکھا تھا، تو پھر اسٹیڈیم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ یہیں بن جائے گا۔ کنکھیوں سے سارا کو دیکھتے شان بھی بولے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، بہت مار کھاؤ گے۔ سدرا نے اسے گھورا تھا، میں چھوٹے بھائی سے کہتا ہوں وہی آ کر بات کریں گے، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے شان اٹھ کھڑا ہوا تھا، میں بھی آتا ہوں، اتنی آسانی سے وہ نہیں آئیں گے۔ شاہ رخ اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اگلے چند لمحوں بعد سارا نے دیکھا تھا، وہ دونوں اس کے احتجاج کے باوجود اسے زبردستی پکڑ کر ساتھ لا رہے تھے۔ شیز، ان دونوں کی باتوں میں مت آنا، یہ تو ساری رات باہر رہیں گے اور شامت تمہاری آ جائے گی۔ سدرا نے اسے خبردار کیا تھا۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ تو مدد کر نہیں رہی، کسی اور کو تو کرنے دیں۔ شان جھنجھلا کر بولا تھا، میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانیں گے، اسٹیڈیم کو یہاں رکھا ہے۔ وہ بھی کچھ جھلا کر بولا تھا، پوری ٹیم جا رہی ہے جلوس کے ساتھ، تنہا نہیں جا رہے جو اسٹیڈیم کے دور ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ شان عاجز آ جانے والے انداز میں بولا تھا، اب جا کر بات نہیں کروں گا تو دونوں منہ پھلا کر بیٹھ جائیں گے۔ ناراضی سے ان دونوں کو دیکھتے وہ سدرا سے بولا تھا، میں واقعی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ شان نے حقیقتاً دھمکی دی تھی، میری بلا سے نہ کرو، اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ آپ سب میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، ڈسٹرب تو نہ کریں۔ اخبار سے نظر ہٹا کر نخوت سے بولتی وہ خاص طور پر اسے سنا رہی تھی جو چونک اٹھا تھا۔ بس مل گیا سکون، اپنے ساتھ ساتھ ہماری بھی انسلٹ کروا دی۔ شان نے شکایتی لہجے میں ایک اور وار کیا تھا، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ خوشمگی لہجے میں بولتے اس نے ایک نگاہ سارا پر ڈالی تھی، جس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اخبار چہرے کے سامنے کر لیا تھا، مگر چور نظروں سے ضرور اسے دیکھا تھا جب وہ شمس کے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ سدرا مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی جو اب فکر مند چہروں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے شیز کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ بمشکل 5 منٹ کے بعد وہ انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ واپس کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ ایک طائرانہ نظر اس نے سب کی سوالیہ نظروں پر ڈالی تھی، اور اسی سنجیدگی کے ساتھ سدرا کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموشی پر سدرا نے کچھ گھبرا کر پوچھا تھا۔ جواباً اس نے ایک نظر شان اور شاہ رخ کے چہرے پر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل اپنا چہرہ جھکائے بمشکل امڑتی مسکراہٹ کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چلو بھئی، یہ ٹھوک کر آ گئے تابوت میں آخری کیل۔ شاہ رخ نے دل میں لا کر کشن ایک طرف پٹکا تھا، جس پر سدرا بے ساختہ ہنسی تھی۔ ایک مسکراتی نظر شیز کے جھکے سر پر ڈال کر سارا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا تھا، جو بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ سدرا، کچن کے دوسرے دروازے کی چابی کہاں ہے؟ لاک لگانا ہے مجھے، وہ پوچھ رہے تھے۔ کچن میں ہی ہے، فریج پر، انہوں نے فوراً جواب دیا تھا، جس پر وہ تیز قدموں کے ساتھ لاؤنج سے نکل گئے تھے۔ چھوٹے بھائی، روحانسے انداز میں دہائی دیتے ہوئے شان نے کوشن پر ہی ٹکریں برسائی تھیں، کیا بول دیا انہیں؟ وہ تو تالوں میں چابیاں فٹ کرنے پر تل گئے ہیں۔ شاہ رخ نے کھا جانے والے انداز میں شیز کو دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل چونک کر سارا کو دیکھا تھا، جس کی کھلکھلاتی ہنسی بے ساختہ تھی، مگر وہ فوراً ہی منہ پر ہاتھ رکھے اسے روک گئی تھی۔ بھائی، کوئی اور سین ہوتا
اس وقت تو قسم سے نثار ہو جاتا۔ سدرا سے بولتے ہوئے اس نے سارا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اے پاگل! سارا کو آگ ہی لگ گئی تھی جو آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تھا۔ مذاق کر رہا تھا، خدا کے لیے بھڑکنا نہیں۔ اس کے تیوروں نے شاہرخ کو فوراً ہی سیدھا کر دیا تھا، جبکہ بگڑے تیوروں کے ساتھ شیز کو دیکھتے وہ بل کھا کر رہ گئی تھی، جو ہر چیز سے انجان بنا مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں مگن تھا۔ تبھی شمس واپس لاؤنج میں آتے دکھائی دیے تھے اور رکے بغیر ہی وہ مین گلاس ڈور کی سمت بڑھتے چلے گئے تھے۔ سب کی نظریں ان کے تعاقب میں تھیں، جنہوں نے پہلے باہر کی گرلز کو لاک کیا تھا اور پھر اندر آ کر دروازے کو بھی لاک کر دیا تھا۔ سخت نفرت ہے مجھے ضدی اور نافرمان باغی انسانوں سے۔ ان سب کے سروں پر آ کر وہ دھاڑے تھے جس پر سارا نے تپ کر انہیں دیکھا تھا۔ اب یہ چابیاں میرے پاس ہیں، جس میں ہمت ہے وہ آ کر میرے کمرے سے لے جائے۔ اس کے بعد جہاں سینگ سمائے چلا جائے، مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ کرو اپنی من مانی۔ غصیلی نظروں سے شان اور شاہ رخ کو گھورتے انہوں نے لتاڑا تھا۔ اور تم؟ یکدم ہی وہ جس طرح شیز سے مخاطب ہوئے تھے، وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شوق ہے تمہیں سفارش کرنے کا، اب بیٹھ کر کرو ان دونوں کی چوکیداری۔ ان کے قدم گھر سے باہر نکلے تو تمہاری خیر نہیں۔ بری طرح اس پر برس کر حکم دیتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ تعصب کے ساتھ سارا نے ان دونوں کو دیکھا جو بڑبڑاتے چہرے سجائے وہاں سے جا رہے تھے۔ اسی لیے روک رہی تھیں تمہیں۔ اب نبھاؤ ذمہ داری۔ تمہیں معلوم ہے کہ کرکٹ کے معاملے میں جنونی ہے، ایک بار کھڑکی کے راستے بھاگ چکے ہیں، اس بار بھی کوئی راستہ ڈھونڈ لیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، کرنی پڑے گی چوکیداری۔ وہ گہری سانس بھر کر بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سارا سو جاؤ جا کر، بہت وقت ہو گیا ہے۔ ساری لائٹس آف کرنے کے بعد سدرا اپنے کمرے کی طرف جاتے اسے ہدایت کر رہی تھی، جسے انسنی کیے وہ ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا تھا سیڑھیوں تک آتی مدھم روشنی میں وہ نیچے ہی آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے کے سامنے ہی اس نے میٹرس لگا کر سونے کے لیے جگہ منتخب کی تھی۔ سارا نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جس نے باہر آتے شان کو واپس اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر وہیں لگائے گئے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر لیٹنے سے پہلے اس نے ہاتھ کے اشارے سے سارا کو گڈ نائٹ کہا تھا۔ صوفے پر نیم دراز مکمل بند والیوم کے ساتھ نیوز چینل دیکھنے میں مصروف تھی، جب کچھ چونک کر اس نے کشن سے سر اٹھایا تھا۔ وہ شان ہی تھا جو دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تھا اور سوئے ہوئے شیز کے پاس سے گزرتا سیڑھیوں کے تیسرے سٹیپ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک تعصب زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر ٹی وی آف کر کے سیڑھیوں کی سمت چلی گئی۔ کیا ہوا، اس طرح یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو سر جھکائے اداس بیٹھا تھا۔ کب تک پہنچنا تھا اسٹیڈیم؟ اس کی خاموشی پر سارا کو مزید ہمدردی ہوئی تھی جو پوچھ رہا تھا۔ 2 بجے میچ شروع ہو جائے گا، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بتا رہا تھا۔ باہر سب جمع ہو رہے ہیں، ہمارے نہ جانے سے ٹیم خراب ہو جائے گی اور شرمندگی الگ اٹھانی پڑے گی۔ سنو، وہ کہہ چکے ہیں میرے کمرے سے چابی لے آؤ، پھر انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی باس پرس نہیں کریں گے وہ۔ ایک نظر سوئے ہوئے شیز کی جانب ڈال کر اس نے اکسانے والے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ تکیے کے نیچے رکھتے ہیں وہ چابی اور ہمیشہ ہی یہ چیلنج دیتے ہیں، مگر کبھی چابی چرانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ خفگی کے ساتھ بتا رہا تھا۔ سارا، آپ یہ کام کر سکتی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں بڑے بھائی کے صبح جاگنے سے پہلے ہم دونوں گھر واپس آ جائیں گے۔ شان نے جس طرح پر امید نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تھی، وہ ایک پل کو تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بات صرف چابی لانے کی نہیں ہے، اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی تو پھر میں کیسے یقین کر لوں تم دونوں ان کے جاگنے سے پہلے لوٹ آؤ گے؟ وہ تشویش کا اظہار کرتے صاف انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، پلیز سارا ہماری مدد کریں، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ شان یقین دلاتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ اچھا پھر میں کوشش کرتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راضی ہو گئی تھی۔ آپ چلیں میں آتا ہوں۔ پرجوش ہو کر شان اٹھا تھا، جبکہ وہ دبے قدموں کے ساتھ آگے جا چکی تھی۔ بے خبر سوئے ہوئے شیز کے قریب سے گزر کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں شاہ رخ کرکٹ کے مخصوص لباس میں ملبوس جانے کے لیے بیگ بھی تیار کر چکا تھا۔ ہو گیا کام، جیو سارا۔ کمرے میں آتے ہی شان نے سرگوشی کے ساتھ ہوا میں مکہ مارتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور شاہ رخ کے اپنی طرف اچھالے گئے کپڑوں کو کیچ کرتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ادکھلے دروازے کو مزید کھول کر پہلے اندر جھانکا تھا۔ یہ غیر اخلاقی حرکت کرتے اس کی ضمیر نے 10 بار ملامت کی تھی، جسے تھپک کر سلاتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔
نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ بیڈ کی ایک جانب سدرا شہری کو قریب سلائے بے خبر تھی تو دوسری جانب شمس اور ہنی گہری نیند میں نظر آئے تھے۔ بہت احتیاط کے ساتھ بیڈ کے قریب آ کر وہ دبک کر بیٹھ گئی تھی اور اسی طرح نیچے بیٹھے سرکتی ہوئی شمس کی سائٹ پر پہنچ گئی تھی۔ چند لمحوں تک کمرے کی پرسکون خاموشی میں وہ خود بھی شانت بیٹھی رہی تھی اور پھر ذرا سا سر نکال کر انہیں دیکھا تھا جن کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ ان کا سرسراتا ہاتھ اس کے تکیے کے نیچے بڑھتا چلا گیا تھا۔ زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی۔ ایک چابی اس کی انگلی سے ٹکرائی تھی اور اس کے پیچھے باقی ساری چابیوں کا گچھا کھنچتا چلا آیا تھا۔ کامیاب ہونے کے بعد وہ سرکتی ہوئی سدرا کی سائٹ پر آ کر اٹھتے ہوئے ان پر جھکی تھی اور ان کا شانہ دھیرے سے ہلایا تھا۔ گہری نیند سے آنکھیں کھول کر سدرا نے اسے دیکھا تھا جو چابیوں کا گچھا ان کے سامنے لہراتے بمشکل ہنسی روکتی واپس پیچھے ہٹی تھی۔ تکیے سے سر اٹھا کر سدرا نے غائب دماغی کے ساتھ ایک نظر سوئے ہوئے شمس کو دیکھا اور پھر کھلے دروازے سے نظر آتے شان کو جو بے آواز بھنگڑا ڈالتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا جبکہ وہ دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی تھی۔ بیگ کندھے پر ڈالے احتیاط سے باہر نکلتے شاہ رخ نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو ہنسی روکتے اسی جانب آ رہے تھے۔ آگے بڑھ کر شاہ رخ نے کمبل میں اطمینان سے سوئے شیش کا کندھا تھپتھپا کر اسے جگایا تھا اور اگلے ہی پل ان تینوں کی دبی دبی کلکل کرتی ہنسی خاموشی میں ابھری تھی جب نیند میں ڈولتے ہوئے شیش نے ذرا سا اٹھ کر ان تینوں کو دیکھا تھا۔ چھوٹے بھائی خدا حافظ، شان نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا جبکہ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی شان اور شاہ رخ نے اسپیڈ پکڑ لی تھی۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی اس نے گرلز پر دوبارہ تالا ڈال کر سامنے دیکھا تھا جہاں گھر کے باقی لڑکے انہی کے انتظار میں گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ اندر آتے ہوئے وہ پھر اسے دیکھتے ہوئے ہنسی تھی جو بیزاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھ سے شان کا اترا چہرہ نہیں دیکھا گیا تھا اس لیے میں چابیاں چرا لائی، وہ خود ہی بتا رہی تھی۔ ڈرامے باز ہے وہ، جھانسا دے گیا ہے تمہیں۔ وہ ناراضی سے اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب سو جاؤ جا کر، مجھے رات خراب کرنی پڑے گی، وہ بولا تھا۔ وہ دونوں صبح ہوتے ہی آ جائیں گے، شان نے وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ چابیاں اچھالتے وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یہ ہمدردی کرنے کی؟ بھائی کو پتہ چل جاتا کہ تم چابیاں نکالنے ان کے کمرے میں گئی ہو تو کیا ہوتا؟ وہ مزید ناراضی سے بولا تھا۔ نکالنے کیا، یہ واپس رکھنے بھی جاؤں گی تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، میں یہیں لاؤنج میں ہوں۔ اسے اطمینان دلاتے ہوئے وہ جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے تکیے اور کمبل سنبھالے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز بھی اس نے وہیں لاؤنج میں ادا کی تھی اور پھر چائے کا مگ تیار کر کے برآمدے میں آ بیٹھی تھی۔ تقریباً 7 بج رہے تھے جب وہ دونوں واپس آئے تھے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ دونوں کمرے میں گھس گئے تھے جبکہ وہ سدرا کے بیدار ہو جانے پر چابیاں ان کے حوالے کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے ناشتے کے دوران وہ ہنی کو بھی ساتھ بٹھائے ناشتہ کروا رہا تھا جبکہ سدرا اس وقت عجلت میں ہنی کا لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ یہ دونوں واپس کب آئے تھے؟ چائے کے سپ لیتے انہوں نے یکدم ہی سوال کیا تھا جس پر سدرا کے ساتھ ساتھ اس نے بھی چونک کر شمس کو دیکھا تھا جن کی نظریں اخبار پر ہی گردش کر رہی تھیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سدرا گڑبڑا کر بولی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں، وہ ناگوار نظر ان پر ڈال کر بولے تھے۔ جواباً وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میرے گھر میں کس وقت کیا ہو رہا ہے سب خبر ہوتی ہے مجھے، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ کوئی میری بے خبری میں آئے اور میرے تکیے کے نیچے سے چابیاں لے جائے اور میں انجان بنا رہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولے تھے اور اخبار ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسے سمجھا دینا آئندہ بھی اگر ایسی حرکت کرنے کا ارادہ ہو تو چوڑیاں اتار کر آئے، جن کی آوازیں اس سے پہلے ہی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ سدرا کو تاکید کرتے ہوئے وہ کچن سے نکل گئے تھے جبکہ سدرا نے دھیرے سے ہنستے شیش کو دیکھا تھا جو رکا ہوا سانس بحال کرتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ہنی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں کھیل سکتی تمہارے ساتھ، اب تنگ مت کرنا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے کوفت سے ہنی کو دیکھا تھا۔ اچھا بس یہ دوپٹہ دے دیں، ابھی واپس کر دوں گی۔ ہنی کے خوش آمدید انداز پر اس نے دوپٹہ اس کے حوالے کر کے جان چھڑائی تھی جبکہ ہنی اس کا دوپٹہ اپنے سر پر لپیٹتی کمرے کی سمت بھاگ گئی تھی۔ اپنے کمرے کی سمت بڑھتے ہوئے وہ یکدم ہی رکے تھے اور اگلے ہی پل چہرے کے بگڑے تاثرات کے ساتھ انہوں نے بلند آواز میں سدرا کو پکارا تھا جو ہڑبڑائے انداز میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں؟ شدید ناگواری کے ساتھ وہ اس کی توجہ اس جانب کروا رہے تھے جہاں وہ کارپٹ پر ہی فلور کشن رکھے دراز
نیم غنودگی میں، مگر اب ان کی بلند آواز پر آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی طریقہ سلیقہ سکھا دو اسے، یہ کوئی جگہ ہے سونے کی؟ دن میں 10 بار یہاں سے سب کا آنا جانا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی غصیلے انداز میں سدرا سے مخاطب تھے جو حق تک کھڑی تھی۔ دوسری جانب اس نے رگوں میں کھولتے خون کے ساتھ قریب آتی ہنی سے دوپٹہ لے کر شانوں پر ڈالا تھا۔ سمجھاؤ اسے، میرے گھر کا ماحول ایسا آزاد اور بے حجاب نہیں کہ جہاں جس حالت میں دل چاہے لیٹ بیٹھ جائے۔ آپ ادھر جائیں، مجھ سے بات کریں۔ دوسروں پر رکھ رکھ کر سنانے کے بجائے ڈائریکٹ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے آپ؟ غصے میں بھڑکتی وہ تنفن کرتی ان کی طرف آئی تھی۔ بات کرنے کے لائق تو بن جاؤ تم، یہ کوئی طریقہ ہے گھر میں رہنے کا؟ اب تم مجھے میرے ہی گھر میں داخل ہونے کے طریقے سکھاؤ گی؟ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولے تھے۔ بالکل سکھاؤں گی، وہ سارے طریقے سکھاؤں گی جس سے آپ سب نابلد ہیں۔ وہ دیکھیں ذرا، ملاحظہ کریں کس طرح منہ اٹھائے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں۔ تیز لہجے میں اس نے اندر آتے ہوئے شان اور اس کے پیچھے آتے شیز کی سمت اشارہ کیا تھا۔ یہ گھر ہے یا سرائے خانہ؟ کوئی دستک، کوئی آواز نہیں، جس کا جہاں جیسے دل چاہے چلا آتا ہے۔ مجھے طریقے سکھانے سے پہلے آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکے۔ اس کی بلند آواز پر قریب آتے شیز کا رنگ بھی سدرا کی طرح اڑ چکا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرو، وہ دھاڑے تھے، اور آپ نے جو اپنی لگامیں ڈھیلی کر رکھی ہیں انہیں کون کھینچے گا؟ اس کی پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز پر شمس ضبط کی انتہا پر پہنچنے لگے تھے۔ اپنی آواز ہلکی رکھو ورنہ میں اب لحاظ نہیں رکھوں گا۔ وہ شدید طیش کے عالم میں دھاڑے تھے۔ تو مت کریں لحاظ، نہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے نہ آپ نے مجھے۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ سارا، زبان بند کر لو۔ درمیان میں سدرا دہل کر اس کا ہاتھ جھپٹتی وہاں سے لے جانا چاہتی تھی، مگر شمس ایک ہی جھٹکے میں انہیں واپس پیچھے ہٹا چکے تھے۔ آج کے بعد میرے گھر کا کوئی بھی فرد تمہارے منہ نہیں لگے گا، کیونکہ تم سے تو صرف وہی کلام کر سکتا ہے جو تمہاری طرح اخلاق سے گرا ہوا ہو اور بے حیائی کی بستیوں میں پہنچا ہوا ہو۔ وہ شدید اشتعال میں دھاڑے تھے۔ کیا بے حیائی کی ہے میں نے؟ کب اخلاق سے گری ہوں جو آپ یہ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ ان کے الفاظ نیزے کی طرح چبھے تھے جو وہ اذیت میں چیخ اٹھی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے اس گھر پر، کھلے آسمان تلے مر جاؤں گی مگر اس جہنم میں اب ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالو، ٹانگیں توڑ کر ایک طرف بٹھا دوں گا۔ وہ درمیان میں دھاڑے تھے۔ نکالوں گی قدم باہر، ابھی اور اسی وقت۔ کسی میں دم ہے تو روک کر دکھائے مجھے۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ دوسری جانب انہوں نے اپنا بازو سدرا کی گرفت سے نکالا تھا اور غصے میں کانپتی سارا کا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں کھینچتے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ سدرا انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو آندھی طوفان کی طرح اسے کھینچتے سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری جانب ساکت کھڑا شان یہ منظر دیکھتے ہوئے چونک کر شیز کی طرف متوجہ ہوا جو سرخ چہرے کے ساتھ جارحانہ انداز میں وہاں سے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا جو وہ منہ کے بل بیڈ پر گری تھی۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے نہیں چاہوں گا کہ تمہاری ہٹ دھرمی کے سامنے ہتھیار ڈال کر تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی اس گھر سے جانے کی اجازت مجھے دینی پڑے۔ وہ غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے غرائے تھے جو اسی طرح ساکت گری تھی۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے یہ بلیک میلنگ ہے تو ایسا ہی سہی، دیکھتا ہوں کہ کون کس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے، میں یا تم۔ شعلہ بار لہجے میں وہ بولے تھے اور ایک نظر بھی اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئے تھے جو دنگ اور بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھیں۔ مستقل بند دروازے پر دستک دیتے ہوئے سدرا نے رک کر اسے دیکھا تھا جس کے قدموں کی رفتار ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے سست پڑی تھی، مگر ایک نگاہ بند دروازے پر ڈال کر وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ سدرا بھی چند لمحے رک کر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کہاں گئے تھے تم؟ اتنی رات ہو چکی ہے، وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو خاموشی کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھا جوتے اتار رہا تھا۔ کھانا لے آؤں تمہارے لیے؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جواب دیا تھا اور پھر ریسٹ واچ کھولتا ڈریسنگ کی طرف چلا گیا تھا۔ کب سے بند ہے کمرے میں، نہ دروازہ کھول رہی ہے نہ کوئی جواب دے رہی ہے، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ شمس سے جا کر کچھ کہوں گی تو وہ اور جلال میں آ جائیں گے۔ وہ شدید پریشان ہو کر بول رہی تھیں۔ بات سارا کی ہو اور انہیں جلال نہ آئے، ایسا معجزہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ غلطی اس کی بھی ہے، سدرا کمزور لہجے میں بولی تھی۔ اگر غلطی تھی بھی تو اسے تحمل سے سمجھایا جا سکتا تھا۔ ہر سچ اپنی جگہ، مگر انہیں اپنے مقام کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر دھجیاں اڑائیں ایک دوسرے کی، اپنے ساتھ مجھے اور آپ کو ذہنی ٹارچر کریں؟ شان بھی وہاں موجود تھا، سب سن رہا تھا۔ کیا امیج بن رہا ہوگا اس کے دماغ میں؟ کل پورے گھر کے سامنے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اپنی انا کے سامنے کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں ہے۔ اس چہرے کے ساتھ بولتے ہوئے وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ دروازہ کھولنے پر تیار نہیں اور شمس اس کے حوالے سے کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔
اپنا سر دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ سدرا کی بھرائی آواز پر وہ گہری سانس لیتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی غصے میں ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گی، اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اگر اس نے میری بات مان کر دروازہ کھولا تو میں آپ کو بتاؤں گا، انہیں ساتھ لگائے وہ تسلی دے رہا تھا۔ بہت دل برداشتہ ہو کر وہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور اب تک وہ مستقل اس کے کمرے کے بند دروازے پر دستک دیتا التجائیں کرتا رہا تھا، مگر بے سود۔ غصہ یا ناراضی کسی صورت میں بھی اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ مایوس ہونے کے باوجود اس نے ایک بار پھر سیل فون پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو اپنی آواز تک سنانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کی جان میں جان آئی جب دوسری جانب کال ریسیو کر لی گئی۔ سارا تم ٹھیک ہو؟ وہ بےتابی سے بولا تھا۔ خدا کے لیے کمرے سے باہر آؤ، کم از کم دروازے ہی کھول دو، بھابھی بھی پریشان ہیں، اب تک جاگ رہی ہیں، ان کی تسلی کے لیے ہی اپنا چہرہ دکھا دو۔ دوسری جانب جامد خاموشی پر وہ مزید بولا، تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو ضرور دو، مگر بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ بے بس ہیں، اس وقت تمہیں ان پر تو ترس آنا چاہیے۔ وہ التجائی لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک، تم کچھ نہ کہو، مگر میں بھی یہ ساری رات باہر جا کر گزار دوں گا اور اس وقت تک تمہارا انتظار کرتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ آ جائے کہ تم میری التجائیں بھی رد کر سکتی ہو۔ میرے لیے بھی تمہارا دل نہیں پگھل سکتا، بجھے ہوئے لہجے میں وہ بولا تھا اور لائن منقطع کرتے ہوئے دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اسٹیپس پر بیٹھتے ہوئے اس نے لاؤنج کی سمت دیکھا تھا، جہاں سدرا صوفے پر ہی خاموش بیٹھی تھیں۔ اسی خاموشی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ آہٹ پر وہ کچھ چونکتے ہوئے گردن موڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا چہرہ بھی سوجا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب آتے ہوئے اس نے ایک نگاہ بھی شیش پر نہیں ڈالی تھی، جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک ٹک اس کی بکھری حالت کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب سدرا بھی صورت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو آستینے کوریوں تک کھینچتے ہوئے در در سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ بس ایک نظر سدرا پر ڈال کر وہ لاؤنج سے نکلتی یقیناً کچن کی سمت ہی گئی تھی۔ ایک خاموش نظر انہوں نے اوپر شیش پر ڈالی، جو اپنی جگہ پر ہی رکا ہوا تھا۔ اگلے چند لمحوں بعد سدرا نے اسے واپس آتے دیکھا تھا۔ پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی تھی۔ اس بار بھی اس نے اپنی طرف متوجہ شیش پر نگاہ غلط بھی نہ ڈالی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ پھر سے لاک کر لیا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سدرا کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اب اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ شیش کو سونے کی ہدایت کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بوتل ایک طرف ڈال کر وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا درد سے پھٹتا سر تھام لیا تھا۔ سیل فون کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر ناگوار نگاہ سیل فون پر ڈالی تھی اور پھر اسکرین پر ابھرتے میسج کو دیکھا۔ اس پر تو بہت سجتی ہے خوشی، اسے کہنا کہ مسکرایا کرے، اس کی آنکھوں میں نمی اچھی نہیں لگتی، اسے کہنا غم مجھے دے جایا کرے، یہ زندگی بہت طویل سفر ہے، اسے کہنا رستوں سے نہ گھبرایا کرے، اس کی زندگی ہمیشہ عزیز بہت ہے، اس کو کہنا لوگوں سے خود کو بچایا کرے۔